ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب زدني علما صدق الله خالقنا العلي العظيم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت معلما سبحان اللہ رسوله النبي الكريم الامين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم صلی علیہ محترم المقام واجب الاحترام استاذ گرامی معلم نوع انسانی جناب ہیڈ ماسٹر صاحب اسکول حاضہ و دیگر جملہ سٹاف کے محترم و مکرم ممبران اساتذہ کرام و جملہ اسکول گورنمنٹ پرائمری اسکول دوبندی شریف کے جملہ اسکول کے کارکنان خادمین وابستگان ملازمین اور میرے انتہائی عزیز و پیارے بچوں اور اس اسکول کے نونہالوں اور پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے اردو میں بات ٹھیک ہے؟ اردو میں ٹھیک ہے؟ ہاں، آج میں اپنے اس مادر علمی میں اور اپنے اس تربیت گاہ میں اور اپنی اس مقدس علمی اور انتہائی فکری اور انتہائی جو ہے وہ اعلیٰ یہ جو جگہ ہے، جتنی یہ اسکول کا ایریا جو ہے یہ علم کی گود ہے، مادر علمی ہے، علمی ماں ہے یہ۔ اور آج میں اپنے اس یعنی آپ میرے لفظوں پہ غور کریں، میں آج اپنے اس کہ آپ جتنی آپ جیسا وقت آپ جیسی عمر میں نے بھی اسی گراؤنڈ ہے نہیں اسی جگہ میں گزاری ہے، سبحان اللہ بالکل اسی جگہ میں سے پڑھ کر پرائمری اسکول اسی جگہ سے پڑھ کر ہم گئے الحمدللہ۔ اور صرف آپ تو ماشاءاللہ بہترین عمارت میں دوست باجی میرے پیچھے میرا انتہائی پیار والا محبت والا اور میرا لاڑی میرا سنگی اور میرا کلاس فیلو بھی غالباً آگے پیچھے تھے شاید، تو یہ تو آگے پیچھے تھے بارہ تو یہ موجود ہے۔ تو یہ اس وقت ہم ان کچے کمروں میں یہاں پڑھتے تھے اور آپ کے ہیڈ ماسٹر محترم مقام جناب بابر رحمان صاحب کے جو دادا جی تھے حضرت جناب معلم پیارے استاذ گرامی حضرت عبد الجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے استاذ محترم سے پڑھا ہے، اور اقبال حضرت جناب معلم اور استاذ گرامی جناب اقبال صاحب ککے والے موجود ہیں، اللہ ان کو صحت سلامتی عطا فرمائے الحمدللہ۔ وہ ہمارے دو ہی استاد ہوتے تھے بس، وہ یہ اور یہ، خیر باقی آئے جناب حضرت استاد محترم عبد الحادی صاحب تشریف لائے، پھر اس کے بعد جناب عبد الباری صاحب تشریف لائے جی الحمدللہ۔ یہ ہمارے یعنی اس دور کے ہمارے تقریباً یہی اساتذہ کرام تھے یہاں پر الحمدللہ۔ اور یہ سب کے سب اساتذہ الحمدللہ ہم ان کا جان و دل کے ساتھ ادب کرتے تھے اور وہ ہمارا ادب کرتے تھے۔ اس سکول سے بچوں میں نے پرائمری پڑھی ہے، اسی سکول سے پرائمری پاس کی ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ اور پھر اس کے بعد ساتویں چھٹی اور جو ہے وہ ساتویں غالباً مڈل سکول ہوتا تھا جامعہ میں، تو پھر جامعہ کے جو سکول ہے وہاں سے الحمدللہ پڑھا، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے علم کی برکت، اساتذہ کی محنتیں اور اساتذہ کی شفقتیں، ان اساتذہ کو ہم سلام کرتے ہیں، ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں جن اساتذہ نے ہماری بڑی اچھی تربیت کی، بالکل اس میں شک نہیں۔ حضرت استاذ گرامی جناب عبد الجبار صاحب
استاذ گرامی جناب حضرت اقبال صاحب، استاذ گرامی جناب عبد الباری صاحب، عبد الحادی صاحب، انہوں نے ہماری خصوصی تربیت کی، ہمیں خصوصی نگاہ میں رکھا اور خصوصی شفقتوں کے ساتھ پڑھایا ہے، محنتوں کے ساتھ پڑھایا ہے، اور الحمدللہ پھر ہم ان کی ان توجہات کی برکات سے اس جو ہے وہ بنیادی تعلیم کی ان کی نگاہ اور اس کی فیض کی برکت سے الحمدللہ پھر اللہ پاک نے مجھے جو ہے وہ میں ڈاکٹری تک پہنچا، میں نے ڈاکٹری سے چھوڑ کر پھر الحمدللہ یہ روحانی ڈاکٹری کی یہ ایف ایس سی میں نے ہری پور کالج سے کی، اس کے بعد لاہور چلا گیا، پھر لاہور سے ایف ایس سی، اس کے بعد امتحان پاس کرنے کے بعد ڈاکٹری میں، پھر ڈاکٹری سے MBBS سے چھوڑ کر اللہ پاک نے یہ روحانی ڈاکٹری عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں پھر بہاولپور کیا، پھر بہاولپور سے الحمدللہ جو ہے وہ اس وقت ڈبل MA کے برابر ہے میرے پاس ڈگری الحمدللہ، اور روحانی بھی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں، یہ ایک عجیب رشتہ ہے، یہ آج کی بات جو یہاں آنا ہے یہ ویسے نہیں آنا، یہ کیوں وہاں چلے گئے، میں کیوں یہاں ادھر آ گیا، یہ کوئی جو ہے ملاقاتیں یہ اپنے پاس میں نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جوڑی ہوئی تھی۔ یہاں بیٹھے بیٹھے دروشی پڑھتے پڑھتے استاد محترم وہاں چلے گئے، ملاقات ہوئی، یہاں دعوت دی، ابھی تو تعارف انہوں نے یہاں اگر کیا، پوچھا مجھ سے آپ کا تعارف کیا ہے، تو الحمدللہ میں اسی گاؤں کا رہنے والا، یہ ساتھ ہمارے گھر ہیں سادات کرام کے، یہ سارے مزارات والے، میرے دادا جی کا مزار ہے، دادی اماں کا مزار ہے، میرے والد گرامی کی قبر مبارک ہے، اور میرے والد گرامی یہاں 14 اگست کو تشریف لاتے تھے، اور پھر یہاں پر جو ہے جو جلسہ ہوتا تھا اس میں آپ کا بیان ہوا کرتا تھا۔ والد گرامی حضور اعلیٰ و بالا سرکار داتا گنج تبسم حضور پیکر صبر و رضا اخلاص، جن کا کل 3 دن کا عرس مبارک گزرا، حضرت پیر سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ نور اللہ مرکزہ، آپ سرکاری ملازم افیسر تھے، اور حق حلال کی روزی آپ نے کمائی، حق حلال کی روزی ہمیں کھلائی، اس روزی کی برکات ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے مجھ سے چھوٹے بھائی مفتی پیر سید حضرت علامہ مولانا عالمی مبلغ اسلام حسن قرآن حضرت پیر سید مفتی محمد عارف شاہ صاحب ترمذی ویسی رحمۃ دامت مقادم عالیہ آستانہ شریف مالیہ شریف میں ماجی سرکار کی جہاں مزار ہے، وہاں پر الحمدللہ ان کا آستانہ ہے، وہ بھی یہاں پڑھے، اور کس طرح پڑھے وہ بھی یہاں سے پڑھے، اور میرے چھوٹے بھائی پیر سید محمد طاہر شاہ صاحب وہ اس وقت حال انگلینڈ میں ہیں، تو وہاں پر الحمدللہ اسلامک سینٹر کے خطیب ہیں اور عالم مبلغ ہیں، تو وہ بھی یہاں سے پڑھے الحمدللہ۔ اور مفتی صاحب اتنے لائق تھے پیر عارف شاہ صاحب کہ جہاں سے اتنے لائق تھے کہ جب اس طرح آپ کا امتحان کے لیے بیٹھے نا، آج کل تو میرا خیال پیپر سسٹم ہو گیا شاید، تو اس وقت پیپر سسٹم نہیں تھا، وائوا سسٹم تھا، یعنی سوال ہوتے تھے جی سالانہ امتحان جو وائوا سسٹم ہوتا ہے، وائوا مطلب زبانی ٹیسٹ آتے تھے، ADI صاحب ہوتے تھے، ADI آج کل کوئی پوسٹ بدل گئی ہوگی، ADI تو ADI دوست محمد صاحب تھے، ہے نا، ابھی ہے بہت ہو گئے رحمۃ اللہ، اللہ ان کے درجے بلند کرے۔ ADI صاحب دوست اور بڑے سخت ہوتے تھے، ان کی ADI مشہور تھی، جس سکول میں وہ گئے سمجھو آدھا سکول فیل ہے، یہ اتنے سخت ADI تھے، وہ بہت سخت امتحان لیتے تھے، اور چن چن کے سوال پوچھتے تھے، سخت سخت سوال پوچھتے تھے، اور خود مطلب یعنی سکول کیا استاد بھی تھر تھر کانپتے تھے سائڈوں پر آج ہماری، اور پھر ڈانٹتے تھے استاد کو جب پوچھتے نا، اے تو کی کیتا ہے کیا پڑھائی نا کی کیتے ہی، اس طرح استاد کی بھی سمجھو پورے استاد کا بھی امتحان ہوتا تھا، پورے سکول کا بھی امتحان ہوتا تھا۔ ADI دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ آئے ٹیسٹ لینے کے لیے، امتحان سالانہ لینے کے لیے، جب وہ آئے تو میرے چھوٹے بھائی اس طرح بیٹھے تھے، ساری صفیں تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کی، تو پانچویں کا امتحان تھا، کیونکہ پانچویں ہوتے نا پرائمری، تو پانچویں لاسٹ امتحان تھا، تو جو سوال کرے نا تو وہ کیا طریقہ ہوتا تھا، وہ کہتے تھے ہاتھ کھڑا کرو جس کو آتا ہے، ایسے ایسے کرتے ہیں نا، ایسے ایسے کرو ہاتھ کھڑا کرو، تو وہ ہاتھ کھڑا کرنے کے بجائے جو سوال کریں، میرے خیال میں دوست محمد شاید اس موجود تھے، شاید آپ بھی موجود تھے اس وقت، تو گاؤں والے دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے، لوگ آگے دیکھتے تھے کہ بھئی کیا رزلٹ ہے کیا ہے، تو وہ چھوٹے بھائی میرے مفتی عارف شاہ صاحب جب جو سوال کرے نا تو دوست محمد صاحب، تو مفتی عارف صاحب کھڑے بول کے فوراً جواب دے دیں، ریاضی کا پوچھیں تب، انگلش کا پوچھیں تب، وہ اسلامیات کا پوچھیں تب، کوئی بھی سوال کرے نا جی وہ سب کھڑے فوراً پہلے جواب دے دیں۔ دوست محمد صاحب کرسی سے اٹھے، ان کے منہ پہ ہاتھ رکھے، تو چپ، تو سارے اسکول میں جو ٹاپ ہے تو نہیں بولنا، باقی بول سکتے۔ آج الحمدللہ وہی مفتی صاحب عالم اسلام میں ٹاپ ہے، عالم اسلام، یہ شاید آپ کے تعارف ہوگا، لازمی ہے علاقے میں کون سا گاؤں ہے جو جانتا نہیں ان کو، یا جان کے بیان نہیں ہوتے، یا جان کی تقریر نہیں ہوتی۔ تو میرے بچوں، بات صرف اب میں آتا ہوں اپنے موضوع کی طرف، جانا ہے میں نے دور، تو میرے بچوں یہ چار دیواری جو ہے، یہ چار دیواری یہ بڑی عظیم چار دیواری ہے، یہ چار دیواری انسان کی تقدیر بنانے والی چار دیواری ہے، یہ چار دیواری انسان کا مقدر سنوارنے والی چار دیواری ہے،
وہ چار دیواری تمہاری تقدیر لکھنے والی چار دیواری ہے، یہ چار دیواری تمہیں چمکانے والی چار دیواری ہے، یہ چار دیواری تمہیں روشن کرنے والی چار دیواری ہے، یہ چار دیواری تمہاری جو ہے وہ مستقبل، ماضی، حال سب کچھ کو ہے کمال دینے والی چار دیواری ہے۔ اس کو کہتے ہیں مادر علمی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مادر علمی۔ مادر کس کو کہتے ہیں؟ ماں کو۔ فارسی کا زبان کا لفظ ہے مادر، اور انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ مدر۔ مدر، تو یہ مدر یعنی مادر، یہ جو ہے وہ ماں ہے، اور کون سی ماں ہے؟ علم کی ماں ہے۔ سبحان اللہ۔ کون سی ماں ہے؟ علم کی ماں ہے۔ یہاں جو ہے وہ اس چار دیواری کو ہم نے عام نہیں سمجھنا، یہ بیسک زمین وہی زمین ہے بھائی، زمین کوئی بدلی نہیں ہے، اینٹیں وہی لگی ہوئی ہیں۔ آپ کے گھر میں ہو سکتا ہے ماربل لگا ہو، اینٹیں لگی ہیں، یہاں دیواریں بھی وہی ہیں، ہو سکتا ہے اینٹوں کی دیواریں، آپ کے گھر میں ماربل لگا ہو، اچھے اچھے پتھر لگے ہوں، اچھی اینٹیں لگی ہوں، لیکن یہ اینٹیں، یہ فرش، یہ جو چار دیواری ہے، اس چار دیواری کے برابر کوئی گھر نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، یہ سب سے مقدس جگہ ہے۔ کیوں کہ یہاں پہ آپ کو آپ کا مستقبل، حال، ماضی اور آپ کی روحانیت کو، آپ کے قلب کو سنوارنے کا سودا آپ کو یہاں سے ملتا ہے۔ اس واسطے اس کی قدر کرنی ہے، اس کا جو ہے وہ خیال کرنا ہے، اس چار دیواری کا۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی سکول کی دیوار کے ایک لکیر بھی نہیں لگائی، کبھی سکول کی دیوار کے ساتھ تھوکا بھی نہیں، کبھی سکول کی دیوار، ہمارے کچے کچے ہوتے تھے، کبھی سکول کی دیوار کا ہم نے مطلب ہے کہ نہیں کیا۔ میں ابھی یعنی اس کا احترام ہے، اس کا ادب ہے، اس کا خیال ہے، کبھی میں نے کوئی پھول ہے، کوئی پودا ہے، بلکہ رکھ رکھاؤ رکھتے رہے۔ ہمارا سکول سادہ تھا، آپ کو تو بڑی ویل فرنش، آپ کو تو بلڈنگ مل گئی، ہمارے کچے کھولے بارش پڑتی تھی اوپر سے تو جناب ڈر لگتا تھا کہ کہیں یہ سارے، اور بٹیاں دے بڑے بڑے بٹے، یا اللہ تلے آل اسی کرے سارے شہید ہو جاتا، جب سی سارے تلے ہوتے ہیں جی، بارش ہونی تھی ٹپ 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 پکڑنا کہ او بان جانی کھتی، کیا کھتی آتے ہیں بلور سے سکتے ہیں، کھتی بان جانی دے اقبال صاحب آتے کٹو بلور ہوں کھیڑو جی، پھر بلور کھیڑنے جی، پھر روڑی کھیڑنی، پھر جناب علی اس طرح کھیڑنا جی، سارے کام ہوتے ہیں نال نال۔ تو بڑا مزہ، بڑا کیا بات ہے۔ پھر جناب علی ہم نے اس کچی عمارت میں پڑھا، کچی آخر میں بعد جا کے اس سائڈ پہ 2 کمرے بنے گئے، بلکہ ہم پڑھ کے فارغ ہو چکے تھے، کہیں بعد میں جا کے وہ کمرے بنے، ہم نے کچے کھولوں میں پڑھا ہے، اور کچے کھولوں میں پکا پڑھا ہے، پکی عمارتوں میں کچا سبق اور کچے کھولوں میں پکا سبق پڑھا جی، ہاں جی۔ اس واسطے میرے بچوں اس کا خیال، اچھا بات چلے، یہ اس کا اتنا خیال ہے، ادب کرنا ہے، لیکن اس میں جو روشنی دینے والے ہیں، اس میں جو روشنی بانٹ رہے ہیں، آپ کا مستقبل سنوار رہے ہیں، آپ کا حال ماضی سنوار رہے ہیں، اور آپ کو ایک علمی بلند مقام دے رہے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے، پڑھ کے کوئی ڈاکٹر بنے گا، کوئی کرنل بنے گا، کوئی جنرل بنے گا، کوئی پروفیسر بنے گا، کوئی ٹیچر بنے گا، لیکن کس کی وجہ سے بنے گا؟ عمارت کی وجہ سے بنے گا، یہ شخصیت کی وجہ سے بنے گا؟ ان اساتذہ کی وجہ سے بنے گا یا عمارت کی وجہ سے بنے گا؟ بولو، ان وجہ سے بنے گا، اساتذہ کی وجہ سے۔ جب ان اینٹوں کا اتنا ادب ہے تو ان کا کتنا ادب ہوگا؟ ان کا کتنا ادب ہوگا؟ استاد کا ادب کیا کرنا ہے؟ استاد کا ادب کوئی نہیں کر سکتا کما حقہ، استاد کا ادب نہیں ہو سکتا، کما حقہ ادب نہیں ہو سکتا۔ ہارون رشید کے بیٹے نے اپنے بیٹے کو مدرسے میں داخل کیا، پہلے استاد کو کہا کہ میرے بیٹا بادشاہ کا بیٹا ہے، آپ نے اس کو گھر میں پڑھانا ہے، فرمایا نہیں، کیوں؟ بادشاہ کا بیٹا بھلے بادشاہ کا بیٹا ہو اور مدرسے میں آگے پڑھے گا۔ انہوں نے کہا جی اچھا جی مدرسے بھیج دیں گے، لیکن اس کو سائڈ والے کمرے الگ میں پڑھانا ہے نا، کلاس میں پڑھے گا، جتنے ٹاٹا دے سارے بیٹھتے اتنے ہی بیٹھ سی، جتنے سارے بیٹھتے اتنے ہی بیٹھ سی، انہوں نے چلو جی پڑھے گا، لیکن خصوصی ذرا، انہوں نے کہا سب پر خصوصی ہوگا، خصوصی پڑھے۔ بادشاہ کا بیٹا پڑھنا شروع ہو گیا۔ ہارون رشید آیا ایک دن، اس نے کہا دیکھا امتحان تمہیں کیسا ہے؟ دیکھا جا کے استاد سی باہر آ رہے تھے، اپنے کمرے سے باہر جا رہے تھے، اور ہے ہارون رشید کا بیٹا، اس نے آگے استاد کے آگے جوتی ٹھیک کی، بادشاہ کے بیٹے نے آگے جوتی ٹھیک کی، استاد کے آگے جوتی سیدھی کی، تو ہارون رشید نے تماچا مارا اپنے بیٹے کے منہ پر، اور سارے ڈر گئے، اس لیے مارا کہ تو بادشاہ کا پتر ہوگی، جوتی کیوں آگے پر رکھنا، تیرا کی کام ہے جوتی رکھنا، تو کیوں جوتی رکھی آگے؟ وہ بادشاہ کے پتر، بادشاہ ہو گئے بیٹا ہو گئے، اس واسطے ڈر، مطلب شاید سارے سمجھے اس واسطے مارا اسی۔ اس آخیا گل بات سن، میں سادی زبان میں آگیا ذرا اپنی کو زبان، اس آخیا کہ میں اس واسطے ایسا ٹنڈ ماری ہے، اس واسطے تپا مارے ایسا کہ اے بے ادب ہے، اے بے ادب ہے۔ اچھا استاد بھی جوتی پہ رکھنا پکڑ کے تے بے ادب ہے ایک، انہاں کہا جی گل ہے
اس طرح کم ہے جوتی رکھے ہے نا ہاتھ میں جوتی پکڑ کے استاد دے پیروں وچ پواوے ہے جوتی یہ ادب کرنا ہے اپنے استاد کا یاد رکھ لو دو باتیں یہ ادب استاد کا ادب پھر آگے اس سے آگے ماں باپ کا ادب پہلا ماں باپ کا ادب پھر استاد کا ادب کتاب کا ادب ڈیسک کا ادب کتاب کا بھی ادب جو ہاں ادب جو ادب کرے گا میرا بیٹا وہ سب سے زیادہ لائق ہوگا اور اس کا سینہ کھلے گا اس کا دماغ کھلے گا اور اس کو اتنا علم آئے گا استاد سختی بھی کرتے ہیں ان کا حق ہے سختی کرنا اقبال استاد ہمارا ادب بھی کرتے تھے عبدالباری استاد عبدالحادی استاد سید ہونے کے ناطے اور پیر ہونے کے ناطے ہمارا ادب کرتے تھے میں آپ بڑی باتیں لمبی باتیں مجھے سنا نہیں سکتا ساری باتیں بہت ساری خزانہ ہے لیکن صرف یہ ہے کہ اقبال استاد پڑھانے والے میں وہ کہتے تھے باقی اپنی جگہ پر لیکن آپ پر سختی بھی زیادہ ہوگی کہ آپ پر بوجھ بھی زیادہ ہے والد بھی والدہ بھی تایا جی حضور بھی تایا حضور ہماری سختی میر عبدالغفور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ آج ممبر پر بیٹھ کر ہم ان کو دعائیں دیتے ہیں اگر ان کا ڈنڈا نہ ہوتا تو آج ہم بھی کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ڈنڈے بلور مار رہے ہوتے یہ آج ان کا ڈنڈا تھا کہ آج الحمدللہ ہم جدھر جاتے ہیں الحمدللہ ممبر پر بیٹھتے ہیں اور لوگ ہار لے کے استقبال کر رہے ہوتے ہیں استاد کی برکت ہے وہ بھی ہمارے استاد تھے اس واسطے استاد کا ادب ماں باپ کا ادب میں قرآن شریف کی آیت پڑھی آپ کو یاد ہوگا اسکول کی دیواروں پر بھی لکھا ہے بورڈ بھی بنے ہوں گے فلیکس بھی بنے لکھے ہیں سب کو یاد ہے کیا میں نے آیت پڑھی ہے وقر رب زدنی یہ دعا ہے نا یہ دعا قرآن مجید میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے فرمایا اے پیارے محبوب یوں دعا مانگو اللہ کی بارگاہ میں کہ وقر رب زدنی علما کہ اے میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما میرے علم میں اضافہ فرما یہ اضافے کی دعا اللہ پاک کے پیارے محبوب علیہ السلام کو بتایا کہ علم کے اضافے کی دعا دنیا کے اضافے کی نہیں کوٹھی کے اضافے کی نہیں کار کے اضافے کی نہیں اولاد کے اضافے کی نہیں مال کے اضافے کی نہیں اور کسی چیز کے اضافے کی دعا نہیں محبوب وہ تو تیرے صدقے میں ساری کائنات کو میں نے بانٹی ہے خیراتیں اگر تو نے دعا کرنی ہے تو یہی دعا کرنی ہے یا اللہ مجھے علم کی خیرات عطا فرما تو علم جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے تعلیم علم ہنر یہ سب چیز حاصل کرنی ہے خیال کرنا ہے اور محنت کرنی ہے وقت ضائع نہیں کرنا موبائلوں میں نہیں کھیل کود میں نہیں ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ کھیل کود کے وقت میں کھیلو سب کچھ کرو لیکن اصل کیا ہے اپنے ذہن کو علم کی طرف لگانا ہے شوق کے ساتھ پڑھنا ہے اپنا ایک گول اپنا ایک اچیو بنانا ہے اپنا ایک موٹو بنانا ہے میں نے کیا کرنا ہے ڈاکٹر بننا ہے بس محنت میں نے پروفیسر بننا ہے بس محنت میں نے انجینئر بننا ہے بس محنت لیکن اس کے ساتھ ساتھ سب سے کیا بننا ہے میں نے بہترین انسان بننا سبحان اللہ کیا بننا ہے بہترین انسان بننا ہے ماں باپ کے ادب والا یہ نہ ہو سے ماں باپ تنگ ہوں اسکول یہ سکھاتا ہے پیر استاد گلی محلہ کوئی آپ تنگ نہ ہو منہ پہ گال نہ ہو گلوچ نہ ہو ادب جو ہے احترام ہو غلط بات نہ ہو جھوٹ نہ بولیں غیبت نہ کریں چوری نہ کریں کسی کے بستے سے چیز نہ نکالیں کوئی چیز کسی کی پڑی ہو نہیں اٹھا کے دینی ہے کسی کی ہو استاد کے پاس جمع کرائیں کسی کی چیز ملی ہے جی پیسہ کوئی چیز یہ اچھی چھوٹی چھوٹی باتیں لیکن بڑی باتیں ہیں یہ آپ کریں گے تو آپ ایک اعلیٰ طور پہ بنیں گے جن کا مہینہ ہے 11ویں شریف کا حضور سرکار بغداد سیدنا شیخ عبدالقادر گیلانی الحسن حسینی اور میرا نام بھی سید عبدالقادر شاہ گیلانی اور ترمذی اور نام بھی خود حضور غوث پاک نے رکھا ہے سبحان اللہ ان کا ایک واقعہ صرف سناتا ہوں آپ زمانہ طالب علمی میں جبکہ والدہ نے 40 دینار خرچہ دے دیا سی کر واسکٹ میں آپ کی انگلی میں اور فرمایا لے جاؤ بیٹا لیکن سچ بولنا ہے جھوٹ نہیں بولنا کیا نصیحت کی سچ بولنا جھوٹ نہیں بولنا یہ پہلی بات سنائی بھائی چلے گئے آگے سے بہت بڑا قافلہ آ گیا ڈاکوؤں کا ڈاکو لوٹنے لگے سب کا مال لوٹ لیا یہ چھوٹے بچے تھے جس طرح یہ بچہ یہ جا رہے تھے پڑھنے کے لیے تو انہوں نے تو کیا کہا کہ یہ تیرے پاس کچھ ہے ان کا ہاں 40 دینار ہیں وہ سارے کو بچے کو کیا شے ہونی ہے سب چلے گئے کرتے کرتے آخری جو ہے وہ خود آ گیا بڑا ڈاکو پوچھنے کے لیے کیا ہے تیرے پاس 40 دینار بات مشہور ہوگی سب نے جان پہ بچہ کہتے میرے کو 40 دینار ہیں 40 دینار بڑی بات ہوتی تھی اس وقت باہر بڑا ڈاکو کے سردار کے پاس لے گئے ان کا جی بچہ کہتا ہے 40 دینار ہیں ان کا کدھر ہے دیکھا تو یہ اندر کپڑے میں چھپا کے سیے ہوئے تھے ان کا تم نے بچائے کیوں نہیں چھپائے کیوں نہیں تو بچا سکتا تھا تو ان کو کہا کہ اس لیے میں نے نہیں جھوٹ بولا میری ماں نے کہا تھا بیٹا ہر حال میں سچ بولنا ہے سچ بولنا ہے تو اس ڈاکو کے سردار پر اتنا اثر ہوا اس نے کہا کہ میں ایک یہ بچہ ہو کہ اپنی ماں کی بات پر اتنا جو عمل کر رہا ہے میں آج تک خدا اور مصطفیٰ کے کہنے پر عمل نہیں کیا لوگوں کو لوٹ رہا ہوں تکلیف دے رہا ہوں اتنا تنگ کر رہا ہوں آج کے بعد میری توبہ وہ پہلا قافلہ 40 چوروں کا حضور غوث پاک کے ہاتھ پر بیعت ہو کے اللہ کا ولی بن گیا
کس کی برکت سے؟ سچ کی برکت سے، ماں کا کہنا ماننے کی برکت سے، اچھی تعلیم اور تربیت کی وجہ سے۔ آپ نے بھی علم پڑھنا ہے، ادب کرنا ہے، کلاس کرنا ہے، نماز قضا نہ ہو، ابھی سے نمازی بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، بولو انشاءاللہ آمین۔ نماز قضا نہ ہو، تلاوت قرآن سیکھیں، اور انشاءاللہ اگر کوئی کسی اللہ کے ولی کے پاس بھی ساتھ بیٹھ جائے، کسی نیک آدمی کے پاس جب بیٹھ جائیں گے، آپ کے اندر یہ نور آئے گا۔ یہ انسان کے اندر نور کا مرکز ہے، خزانہ ہے۔ جب یہ نور آئے گا تو ایک سرور آئے گا، ایک شعور آئے گا، پھر حضور آئے گا۔ انشاءاللہ پھر آپ ایک جو ہے وہ کامل انسان بنیں گے، اللہ کے نیک بندے بنیں گے، اچھے بنیں گے، جدھر جائیں گے آپ کی عزت ہوگی اور آپ کو بلند مقام ملے گا۔ میرے بچوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس مادری علمی سے روشن تابندہ ستارہ بنا کے نکالے، اور اعلیٰ طور پہ آپ کو آگے ملک و قوم کا، ملت کا، اور جو ہے وہ اپنے سماج کا اور اپنے علاقے کا، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ طور پر اچھی خدمات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔